السلام علیکم سامعین من ابو لہب ایک ایسا بندہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر خود بد دعا دی ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ اور وہ برباد ہو جائے۔ یہ بد دعا رب تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک کے اندر دی ہے۔ اب یہ اس کی شخصیت کا ایک پہلو ہے۔ اب آئیے کہ جب آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما ہوئے اس دنیا میں اور ہر طرف لڑکے کی خوشی منائی جا رہی تھی، اب ابو لہب کو آ کر اس کی ایک لونڈی تھی سویبہ، اس نے آ کے بتایا تھا کہ بھئی تیرے گھر میں بھتیجا پیدا ہوا ہے، یعنی لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اور لڑکے سے مراد آپ کو پتہ ہے کہ ان کے گھر میں لڑکیاں پیدا ہوتی تھی تو وہ ویسے ہی اس کو منحوس سمجھتے تھے یا اس کو مار دیتے تھے۔ اب خوشی اس کی اس بات کی پر تھی کہ جی میرے گھر میں جو ہے وہ بھتیجا یا لڑکا پیدا ہو گیا۔ اس نے اس بات کی خوشی منائی اور خوش بہت زیادہ ہوا اس بات پر، اتنا خوش ہوا کہ اس نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ ٹھیک ہے، فرمایا انتی ہو رہا جا تو آزاد ہے۔ اب اس نے اس لونڈی کو جو ہے وہ آزاد کر دیا۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، کتاب النکاح کے اندر موجود ہے یہ حدیث پاک، کہ حضور نے شاہ فرمایا کہ جب وہ مر گیا تو اس کے گھر والوں نے اس سے پوچھا، یعنی خواب کے اندر پوچھا اس کو، کچھ عرصے کے بعد اس سے پوچھا کہ بھئی تم مر گئے ہو، ہم سے جدا ہو گئے ہو، تو تم اب کیسی زندگی گزار رہے ہو؟ اس نے کہا جی مجھے روزانہ ہی عذاب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی سختیاں اور عذاب میرے اوپر ہوتا ہے، لیکن سوموار والے دن نا میرے اوپر اللہ تعالیٰ بڑا کرم کرتا ہے کہ میرا عذاب بھی کم ہو جاتا ہے اور مجھے ٹھنڈا پانی پلایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب سامعین من دیکھیے ابو لہب کو تو آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ جس دن اس نے اس لونڈی کو آزاد کیا، خوش ہو کر اس نے آگے یہ بتایا کہ تمہارے گھر میں لڑکا پیدا ہوا۔ اب دیکھیں اس نے انجانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منائی۔ ٹھیک ہے، اور صحیح حدیث کے اندر بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ اس نے جو لونڈی کو آزاد کیا تھا اس وجہ سے اس کے اوپر عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، حالانکہ وہ کافر ہے، پوری زندگی کافر رہا، اور صرف عام کافر کی طرح نہیں، اس نے باقاعدہ حضور کو تکلیفیں پہنچائی، دین سلیم کی اس نے مخالفت کی اور بڑا نقصان پہنچایا۔ کافر رہا، کافر مرا، اللہ پاک نے بد دعائیں دی اس کو، اس کے باوجود اس نے یعنی انجانے میں میلاد منایا حضور کا۔ ٹھیک ہے، اور حالانکہ اس کو پتہ بھی نہیں کہ میں میلاد منا کس کا رہا ہوں، لیکن چونکہ نسبت اس ہو گئی تھی حضور کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو اللہ پاک نے اب اس کو پر دیکھو کتنا کرم کر دیا کہ ہر سوموار والے دن اس سے عذاب کم ہو جاتا ہے۔ یہ آج 2023 تک بھی ایسا ہی چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہر سوموار کو عذاب کم کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں سامعین من کہ ہم تو حضور کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، حضور کے دین کے اوپر بھی چلتے ہیں، چلو زیادہ نہیں تو تھوڑا حضور کا عشق بھی رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بتائیے کہ اس نے تو کافر ہو کر انجانے میں یہ سارا کچھ کیا، تو اللہ اتنا مہربان ہے اس کے اوپر، تو ہم اللہ کی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے بھی ہیں، اللہ کے لیے روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکاتیں بھی دیتے ہیں، حضور سے محبت بھی کرتے ہیں، حضور کی نعتیں بھی پڑھتے ہیں۔ اتنا کچھ اگر ہم کریں اور پھر ساتھ ہم بھی آقا کریم علیہ السلام کی پیدائش کے اوپر اپنا پیسہ جس طرح اس نے لونڈی کو آزاد کر دی، یہ بھی اس کی دولت تھی، ہم اپنی دولت اللہ کی بارگاہ میں جان بوجھ کر حضور کی محبت میں خرچ کرتے ہیں، تو بتائیے کہ اللہ پاک کیا ہمیں اجر نہیں دے گا؟ کیا ہمارے عذاب میں کمی نہیں ہوگی؟ ایک کافر کے عذاب میں کمی ہو سکتی ہے کہ اس نے انجانے میں حضور کا میلاد منایا، تو اس کے عذاب میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ پاک کر سکتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس عمل کے اوپر بے بہا اجر عطا فرمائے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔